العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، عید کی آمد ہے اور عید ہی کے حوالے سے سیرت ابراہیم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے ہم گزشتہ سال بھی اور یہ جو سال چل رہا ہے اس میں مفصل طور پہ ان کی سیرت کا جائزہ لیا تھا۔ آج ان کی سیرت کا کچھ دباچہ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا، اور انشاءاللہ کل عید کے خطبے کے اندر ان کی جو بہت بڑی قربانی جس کو اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم کے نام سے پکارا ہے اس حوالے سے چند گزارشات کو رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم آزر کے گھر پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، ان 5 اولو العزم میں سے جو سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، لاکھوں انبیاء اور رسول آئے، ان میں سے 313 ایسے ہیں جن کو رسول کا خطاب ملا ہے، اور 314 اور تعداد کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ ان 313-14 میں سے 5 ایسے ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں۔ ان 5 میں سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اجماع امت ہے۔ اگرچہ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پہ فضیلت اللہ نے دی ہے، لیکن ہم نے کسی کی توہین اور تنقیص اور ان کا ایسے مقابلہ موازنہ نہیں کرنا کہ ایک نیچے ہو اور دوسرے کا پہلو اوپر ہو، لیکن یہ بات کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے رسولوں کے انبیاء کے سردار ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی فخر، کوئی عجابت، کوئی انکار موجود نہیں۔ اور دوسری بات جس کے اوپر اجماع امت ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان اولو العزم رسولوں میں سے بھی اگر کوئی پہلے نمبر پہ ہے تو وہ ابراہیم ہے، اور اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہیں کہ ان کے آ جانے کے بعد بعض مفسرین اور محدثین نے یہاں تک لکھ دیا کہ جب یہ آ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء اور رسول، بعض روایات کے اندر 80,000 کے قریب رسول، نبی، پیغمبر ان کی اولاد میں سے بھیجے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا، ان کو جد الانبیاء کہا گیا۔ اور بعض مفسرین نے ایک نقطہ لکھا جس کے بارے میں صحیح انفارمیشن موجود نہیں ہے کہ آیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں۔ بعض مفسرین نے اس بات کو بھی لکھ دیا کہ ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر اور رسول آئے سارے کے سارے ابراہیم کی اولاد میں سے آئے۔ یہ بھی ایک شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ اور آپ دیکھیے پھر موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یعقوب، یوسف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ انتخاب کیوں کیا؟ آپ کو پتہ ہے دھرتی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کی تخلیق کی، اس کے بعد زمین کو ٹٹولا گیا، وہ دل جو سب سے اعلیٰ تھے، جو سب سے افضل تھے، ان کے سروں کے اوپر اللہ رب العزت نے امامت کا، قیادت کا، سعادت کا یعنی نبوت اور رسالت کا تاج رکھ دیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی حدیث صحیح ہے، اس کے بعد سارے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، سارے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، اور جو سب سے مقدس اور محترم نکلے ان کو ان انبیاء کا صحابی بنا دیا۔ یہ رسول اور پیغمبر، یہ ابراہیم، ان کی اتنی فضیلت، اتنی منقبت کیوں ہے؟ امی عائشہ اور دیگر امہات یہاں تک کہہ اٹھی کہ ابراہیم نے اللہ کی ایسی بندگی کی، ایسی اطاعت کی کہ ابراہیم کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک امتوں میں منتقل کیا، حتیٰ کہ سب سے زیادہ اعمال ابراہیم کے جس امت کو حاصل ہوئے وہ کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ اعمال کون سے ہیں؟
سبحان اللہ، پاکیزگی اور طہارت کے وہ خوبصورت اعمال کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امی عائشہ کا فرمان، امہات المومنین کا اجتہاد اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو 10 کام پاکیزگی کے اختیار کیے، طہارت کے اختیار کیے، اللہ نے وہ 10 کے 10 اس امت کے اوپر واجب قرار دے دیے۔ کون سے تھے؟ ناخنوں کو کاٹنا، زیر ناف بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، مونچھوں کو کتروانا، ختنے کو کرنا۔ پاکیزگی کے وہ جتنے انداز اللہ رب العزت کو مقصود تھے، اللہ نے، آپ خود بتائیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب طہارت اور پاکیزگی کے احکامات ابراہیم کے اوپر نازل ہو رہے تھے، حکم آیا کہ اب ختنہ بھی کرنا ہوگا۔ ابراہیم کی عمر بڑھاپے کے اندر قدم رکھ چکی ہے، 1 سیکنڈ نہیں لگایا، پتھر کے ساتھ وہیں پہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس سنت کو بھی ادا کیا، اور یہی وہ سنتیں ہیں جو اس امت کے اندر بھی جاری و ساری ہیں۔ بتائیے، آج اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، نہا کے آ رہا ہوتا ہے، پاکیزگی کو اختیار کر کے آتا ہے۔ یہ جو پاکیزگی کے خوبصورت انداز ہیں، یہ جو طہارت کے خوبصورت انداز ہیں، حتیٰ کہ پانی کے ساتھ اور مٹی کے ساتھ جو طہارت کے انداز امت محمدیہ کو سکھائے گئے ہیں، وہ بھی ابراہیمی کی عطا اور دین ہے، اور اس امت میں جاری و ساری ہے۔ ابراہیم اتنا بڑا پیغمبر اور رسول ہے، آذر کے گھر پیدا ہوئے، گھر میں دیکھا بت بن رہے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی کم عمر ہیں، ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، میرا باپ تو خود بخود ان کو بناتا ہے، لوگوں کو بیچتا ہے، خود بناتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ خود بناتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے، خود بیچتا ہے، خریدنے والا کہیں پیسے دے کے خریدتا ہے، گھر لے جا کے اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ یہ خیالات حضرت ابراہیم کے دماغ میں بچپن سے آ رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، یہ جو ہاتھ سے بنایا گیا، یہ جو تراشیدہ، یہ جو میرا باپ بنا رہا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تو میرے گھر میں بنتا ہے، پھر کیسے ایسا مقدس اور محترم ہو جاتا ہے کہ اس کی عبادت شروع کر دی جاتی ہے؟ یہ بات کچھ گڑبڑ ہے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خیال آ رہے ہیں۔ ابراہیم ستارے کو دیکھتے ہیں، مفسرین نے اس حوالے سے لمبی چوڑی بحث کی جو سیرت ابراہیم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ ابراہیم ستارے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہاتھ سے بنایا گیا نہیں ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ رب ہونے کے زیادہ لائق ہے، بت کی بجائے یہ عبادت کے زیادہ لائق ہے، یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں لگتی، یہ یہاں سے بہت دور ہے، یہ چمک رہا ہے، یہ چمکدار ہے، یہ ٹمٹما رہا ہے، یہ روشنی بتاتا ہے، یہ رستوں کو بتاتا ہے، یہ جہتوں کی خبر دیتا ہے، اس کو آسمان کو مزین کیا ہوا ہے، چراغ ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ کہا یہ میرا رب ہے۔ جب صبح ہوئی، ستارہ غروب ہو گیا، ابراہیم نے کہا جو ڈوب جائے وہ ابراہیم کا رب نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن پھر مظاہر فطرت کا جائزہ لے رہے ہیں، چاند ہاں یہ ستارے سے بڑا ہے، نظر آنے میں تو بڑا ہی ہے، اور یہ روشن بھی زیادہ ہے، اس کی چمک بھی بہت ہے، اس کی وجہ سے مد و جزر پیدا ہوتا ہے، فصلیں پکتی ہیں، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ صبح ہوئی، چاند کی روشنی بھی مان پڑ گئی، ابراہیم کے دل سے آواز نکلی، جس کی روشنی ختم ہو جائے وہ ابراہیم کا رب نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھنا شروع کر دیا، ہاں ہاں یہ بڑا ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ یہ تفصیلی موضوع آپ کے سامنے سیرت ابراہیم میں رکھا تھا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ بڑا ہے، یہ زیادہ روشن ہے، یہ زیادہ چمکدار ہے، سردیوں میں گرمی پہنچاتا ہے، گرمیوں میں فصلوں کو نشو نما کرتا ہے، گندم مکتی ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا۔ سورج جب غروب ہو گیا، ابراہیم کے دل کو چوٹ لگی، کہا ایک ڈوب گیا، ایک کی روشنی ماند پڑ گئی، ایک غروب ہو گیا۔ دل سے کیا آواز نکلی؟ یہ فطرت ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو تخلیق کا مقصد سمجھ آ جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔
ابراہیم کے دل سے یہ آواز نکلی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں ابراہیم نہ سورج کو خدا مانتا ہوں، نہ ستارے کو خدا مانتا ہوں، نہ چاند کو خدا مانتا ہوں. دل سے آواز نکلی، ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، ابھی وحی نہیں آئی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اس ہستی کی طرف توجہ کرتا ہوں جس نے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں ایمان لے کے آتا ہوں، اور میں اس ہستی کے ساتھ آج کے بعد شرک نہیں کروں گا. بتائیے کون سا پیغمبر ہے، کون سا رسول ہے جس نے رب کو اس طرح پہچانا ہو کہ وہی ابھی نازل نہیں ہوئی. دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. پھر وحی کی آمد شروع ہوئی، ابراہیم کا دل ٹھنڈا ہو گیا. لمبے چوڑے واقعات، اللہ یہ معاملہ، اللہ یہ معاملہ، اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ لمبا چوڑا باب ہے. پہ در پہ وحی آئی، آزر کے پاس چلے گئے، یا ابتی یا ابتی، یہ بھی لمبا چوڑا باب ہے. 4 مرتبہ قرآن پاک میں یہاں پہ ایک ہی مقام کے اوپر ابراہیم اپنے باپ کو یا بھی کہہ کے نہیں پکارے، کیا کہہ رہے، یا ابتی، اے میرے پیارے بابا جان. اس کا اگر یہ ٹرانسلیشن کی جائے تو حقیقت میں یہ بھی نہیں بنتی، اے میرے جان سے پیارے بابا جان، اے میرے محترم بابا جان، اے میرے محبوب بابا جان. آپ کیوں شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ آپ جن بتوں کو بناتے ہیں یہ کلام نہیں کر سکتے. آپ کو شیطان نے کیسا وسوسہ ڈال دیا ہے. اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، ان کی عبادت سے باز آ جائیے. باپ سمجھ رہے، دل پہ باتیں تو اثر کر رہی ہیں، لیکن کاروبار ہے، لیکن تجارت ہے. تو میرے خداؤں کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے ابراہیم، میں تیری بغاوت کو کچل دوں گا. اگر تو میرے خداؤں کے خلاف ایک لفظ بھی بولے گا تیرا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. ابراہیم کو خبردار کر رہے ہیں، اور ابراہیم کچھ اور ہی پلاننگ کر رہے ہیں. ابراہیم ایک اور ہی پلاننگ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیسی تمثیلیں، بت ہاتھ سے بنائے ہوئے تراشیدہ خدا، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کے سامنے اعتکاف بند کر کے بیٹھے ہو، ان کے مجاور بن گئے ہو، ان کے آستانوں کے اوپر بیٹھ گئے ہو. تمہیں عقل نہیں آتی؟ عقل نہ آئی. پھر ایک پروگرام ہوا، وہاں پہ پورا قبیلہ گیا، ابراہیم کو کہا آپ بھی چلیں. ابراہیم نے کہا آج ستارے کی طرف دیکھتے ہوئے میں بیمار ہوں. یہ سارے جملے قرآن پاک میں بالتفصیل موجود ہیں. ابراہیم نے، اور جو خلاف حقیقت باتیں کرنے کی جن مقامات کے اوپر اجازت ہے، ان میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ اصلاح کی نیت کے ساتھ، تبلیغ کی نیت کے ساتھ کبھی مکالمہ ہو تو فرضیہ پیش کیا جا سکتا ہے. پھر جو خلاف حقیقت باتوں کے مقامات ہیں، اس حوالے سے بھی مفصل گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی. ان میں سے یہ بھی ایک مقام ہے. اور ابراہیم نے جب وہ چلے گئے تبلیغی حکمت عملی کے تحت یہ بات کہی تھی، اور حضرت ابراہیم کی خلاف حقیقت 2 باتوں کا ذکر کلام حمید میں بھی موجود ہے. بعض لوگوں نے کہا ابراہیم جی صدیق نبیہ ہیں، تو انہوں نے خلاف حقیقت بات کیوں کی؟ یہ حدیث میں لکھا ہے، حدیث ابراہیم کو اللہ قرآن میں صدیق کہتا ہے، حدیث کہتی ہے ابراہیم نے خلاف حقیقت 3 باتیں کی تھیں. جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوتا. ان 2 خلاف حقیقت باتوں کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے، اور حضرت سارہ کا واقعہ حدیث میں موجود ہے. دوسرا واقعہ کیا ہے؟ سارے بتوں کو توڑ ڈالا. اب قافلے والے آئے، قبیلے والے قافلے کی شکل میں آئے، جہاں پہ گئے ہوئے تھے وہاں سے واپس آئے، لوٹے دیکھا سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا؟ جملہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بتوں کی جگہ کیا یہاں پہ ذکر کیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا. شرم آ جانی چاہیے تھی، شرم ہی آ جاتی یہ جملہ کہتے ہوئے. کیا تو نے ہمارے خداؤں کا بیڑا گرک کر دیا؟
کیا خدا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بیڑا گرک مخلوق کر دے؟ جملہ ایسے ہے، اللہ تعالیٰ نے جملہ بھی وہی کوٹ کیا کہ کیسا پردہ ہے عقل کے اوپر. کیا رہے ہیں؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا؟ ابراہیم سمجھ گئے کہ ابھی تک عقل ٹھکانے میں نہیں آئی. بل فعلہ کبیرہم ھذا، کیا کہا؟ بلکہ اس بڑے نے توڑا ہے، پوچھو اس سے. اور ساتھ کیا جملہ ایڈ کر دیا؟ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو کس نے توڑا ہے. او ہو اللہ تعالیٰ نے ثم نکسوا وغیرہ والی آیتیں نازل کی کہ سر نیچے جھک گئے، شرمندہ ہو گئے، ایمان لے کے نہیں آئے، بدبخت شرمندہ ہو گئے. ابراہیم تو جانتا ہے یہ کلام نہیں کرتے. اف لکم، خود کہہ رہے ہو یہ کلام نہیں کرتے، پھر تمہارے اوپر تف ہے، تمہارے اوپر تف ہے، تم نے ان کو خدا بنا لیا جو کلام کرنا بھی نہیں جانتے. عقل پھر نہیں آئی. کیا کہا؟ پکڑو اس کو، جکڑو اس کے پیچھے پڑ جاؤ. اور کیا کرو؟ پھر اللہ نے جملہ یہی تنزیہ بولا ہے. اور کیا کرو؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو، خداؤں کی مدد کرو. جو ٹوٹ گئے، جو ریزہ ہو گئے، وہ خدا ہو سکتے تھے. یہیں پہ عقل ٹھکانے آ جانی چاہیے تھی، نہیں آئی. ابراہیم کو اس بستی سے بھی نکالا گیا، اور پھر ابراہیم کو اس بادشاہ کے دربار میں بھی پیش کیا گیا. یہ باغی ہے، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا. اچھا تم نے تو بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، یہاں پہ میں ہی رب ہوں. ابراہیم نے کہا تو رب ہے؟ ہاں میں ہی رب ہوں. کیسے؟ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. اس بدبخت کے دماغ میں کیا خیال آیا؟ ایک راہ چلتے بندے کو پکڑا، کہتا آنا احیی و امید. ایک راہ چلتے بندے کو پکڑا، مار دیا. ایک قیدی کو سزائے موت کے کو آزاد کر دیا. لوگوں کی عقل پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنی طرف سے منطق کی گفتگو کر رہا ہے، فلاسفہ کی گفتگو کر رہا ہے، عقلی دلیل دے رہا ہے تاکہ لوگ جو اس کے تابع ہیں ہل نہ جائیں. انا احیی و امید، دیکھو میں نے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا، اس زندہ کو مار دیا، میں مارتا اور زندہ کرتا ہوں. ابراہیم کو سمجھ آ گئی، ابراہیم کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ اس دلیل کے اوپر میں اگر لوگوں کو لمبا چوڑا لیکچر دوں گا کہ حیات سے مراد جسم سے نکلنے والا ایک بوند پانی کا قطرہ جو بغیر کسی کینوس کے اندر مادر محترم کے پیٹ میں جاتا ہے، کسی بھی بچے کی بغیر کسی ٹھوس جگہ کے اللہ تعالیٰ وہاں پہ رنگ پیدا کرتا ہے، گوشت پیدا کرتا ہے، ہڈیاں پیدا کرتا ہے، خوبصورت ایک وجود نکلتا ہے. مراد ابراہیم کو سمجھ آ گئی. اگر میں اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا تو بات بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی، آدھے اس طرف ہو جائیں گے، آدھے اس طرف ہو جائیں گے. بات جب لمبی ہو جائے نا، کئی مرتبہ مناظرے کا یہ بھی اصول ہوتا ہے، تو پھر ایک جھٹکی دلیل ہی کافی ہوتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے منہ کے اوپر مہر لگ گئی. کافر کا منہ گونگا ہو کے رہ گیا، خاموش ہو گیا، انگشت بدندہ رہ گیا کہ ابراہیم نے دلیل کو کیسے بدلا ہے. میں تو سمجھتا تھا ابراہیم اس کے بارے میں لمبی چوڑی تقریر کرے گا کہ زندگی اس کو کہتے ہیں، یو ابراہیم کہتا جائے گا، میں ویسے ویسے کرتا چلا جاؤں گا. بادشاہ تھا. جب جواب نہ بن پایا، اور جب جواب نہ بن پائے، باطل کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک اصول ہے، یاد رکھیے. ابراہیم کی زندگی میں بھی، آج بھی، قیامت تک جب باطل دلائل کے جواب میں عاجز آ جاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کیا کہتا ہے؟ اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، یہ گستاخ ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی باتوں کے خلاف چلتا ہے، اس کو مار دیا جائے. وہی ابراہیم کے ساتھ ہو رہا ہے. منجنیق ابراہیم کے لیے اسپیشل تیار کی گئی. وہ جو آپ دیکھتے ہیں پرانے دور کی ایک منجنیق ہوتی ہے ٹائروں والی، جس کے اوپر کرین نما ایک آلہ لگا ہوتا ہے جس سے پتھر کو پھینکا جاتا ہے تاکہ قلعوں کے اندر دراڑیں پیدا کی جائیں. بعض مفسرین نے لکھا یہ پہلی منجنیق تھی جو اسپیشل اس بادشاہ نے ابراہیم کے لیے تیار کی. کیوں؟ اس لیے کہ دور لکڑیوں کا ایک الاؤ جلاؤں گا
اس کے اندر آگ لگا دوں گا، ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے پھینکوں گا، اس جلتی ہوئی آگ کے اندر ابراہیم گر جائے گا۔ اتنا خوفزدہ ہے، اتنی بڑی آگ بڑکانا چاہتا ہے کہ ابراہیم کو منجنیق سے پھینکا جائے، لکڑی کے اوپر رکھا نہ جائے کہ کہیں لکڑیوں کی آگ بجھ نہ جائے۔ تھوڑی لکڑیاں ہو، آگ بجھنے کا وزن کے ساتھ اندیشہ ہوتا ہے۔ اس نے پائلز، اس نے گٹھے، اس نے لمبی چوڑی لکڑیوں کو اکٹھا کیا جن کے بجھنے کا امکان اس سائنسی دنیا میں ممکن نہیں تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لکڑیوں کو اکٹھا کیا، اس کو جلایا، اس کو دہکایا۔ جب آگ کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے، ابراہیم کو منجنیق میں رکھ دیا گیا، ابراہیم کو منجنیق میں رکھ دیا گیا۔ آسمان سے جبریل، اور سبحان اللہ، اللہ کی قسم، جبریل کو اس وقت کیا پتا تھا کہ ابراہیم نے آج زندہ رہ جانا ہے یا باقی نبیوں کی طرح شہید ہو جانا۔ انبیاء بھی شہید ہوئے، انبیاء کو بھی آروں کے ساتھ چیرا گیا، انبیاء کو بھی شہادت کا مرتبہ ملا۔ جبریل کو کیا علم؟ جبریل بھاگتے ہوئے منجنیق کے پاس آ رہے ہیں، ابراہیم کے کان میں کہہ رہے ہیں اللہ سے کوئی بات کرنی ہے ابراہیم، ابراہیم مجھے بتائیے، آپ کا کوئی پیغام رب تک پہنچانا ہے، جلدی کیجئے، منجنیق چلنے والی ہے۔ ابراہیم جبریل کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا جبریل، گھبرا رہا ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں ہاں بہت گھبراہٹ طاری ہے۔ آپ نہیں گھبرا رہے؟ نہیں میں نہیں گھبرا رہا۔ لمبا چوڑا مکالمہ مختصر، اس کا خلاصہ یہ ہے، بہت سے اقوال صحیح روایات کے مطابق آپ کے سامنے صرف وہ بات رکھوں گا جن کی سند صحیح ہے۔ ابراہیم آپ مجھے ایک دفعہ کہیے تو صحیح، آپ کی رب سے کوئی حاجت ہے تو میں آپ کا پیغام لے کے چلا جاتا ہوں۔ اب بتائیے، یہاں پہ جبریل بھی رسول ہے، ابراہیم بھی رسول ہے۔ ایک رسول جبریل فرشتے اور رسول کو اگر پیغام دے دے کہ اللہ سے کہہ دیجئے میری مشکل آسان کر دی جائے، مجھے اس مصیبت سے بچا دیا جائے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شرک کا کوئی ایسی بات کا اندیشہ موجود نہیں ہے۔ ابراہیم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جبریل میری تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ ادھر منجنیق چلا دی گئی، ادھر جبریل حیران ہے، زمین و آسمان ششدر ہے۔ آج جد الانبیاء، اتنا بڑا پیغمبر اور رسول جس نے فطرت کے ساتھ رب کو ایسا عمدہ پہچانا، کیا جلا دیا جائے گا؟ جیسے ہی آگ کے گٹھے کے اوپر جا کے گرے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حسبی اللہ کی کیسی لاج رکھی۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، صرف بردن کا لفظ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا جب منجنیق کو چلا دیا گیا، ابراہیم نے تو قربانی دے دی، آگ کے اوپر چھلانگ لگا دی، منجنیق چل چکی ہے۔ ابراہیم نہ خوفزدہ ہے، نہ حیران ہے، نہ ششدر ہے، اس کو اپنے رب کے اوپر اعتماد ہے۔ بتائیے آگ کا کام جلانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی ابراہیم گٹھے کے اندر پہنچے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آگ کو حکم دے رہا ہے ٹھنڈی ہو جا۔ اور مفسرین نے یہاں پہ بھی کمال نقطہ بیان کیا، کہا آگ مخلوق ہے، جب رب کا حکم آئے ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی ہو سکتی تھی کہ برف جم جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا کہا؟ بردوں و سلاما، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، سلامتی والی بن جانا، گلو گلزار بن جانا، موسم بہار بن جانا۔ یہ ابراہیم کی کم قربانی ہے؟ اور ابراہیم نے ایک قربانی نہیں دی، انشاءاللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے باقی قربانیاں دی، کل عید کے خطبے میں اس کا ذکر صبح 6 بجے یہاں پہ اس گراؤنڈ میں ہوگا، آپ سب احباب اس میں شرکت کریں۔ عورتوں کو بھی آنا چاہیے، عید کی نماز میں یہ باتیں غلط ہیں، مسجد میں عورتیں نہ آئیں، عید کی نماز میں نہ آئے، کیوں نہ آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو ایام سے ہیں وہ بھی عیدگاہ میں آئیں، آ کے آمین کہے، مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، پتہ نہیں کس کی آمین سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، سب آئیں۔ اور 2 باتیں ایک دوسرے خطبے میں کروں گا، ایک بات ابھی کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر انسانوں کے دلوں کو جب ٹٹولا، سب سے افضل دل رسولوں کے، اس کے بعد دلوں کو ٹٹولا گیا، جو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل دل تھے ان کو انبیاء اور رسول اللہ کا
صحابی بنایا گیا، اور ان میں سے بھی جو سب سے افضل تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف ملا۔ کیسا؟ رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شرف کو یوں بیان کر دیا کہ میرا ایک صحابی ایک ہاتھ نہیں آدھ ہاتھ کیا حرج کرے گندم، جو کوئی چھوٹے سا چھوٹا کھانے کی چیز کتنی کرے؟ آدھ ہاتھ۔ اور آج کا امتی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، چاندی خرچ کرے، ہیرے جواہرات پیسوں کی تھدیاں کتنی بڑی، احد پہاڑ جتنا ذخیرہ ہو جواہرات کا، ہیروں کا، سونے کا، چاندی کا، میں اور آپ خالص اللہ کے راستے میں وہ دینے کی نیت کریں، اور صرف نیت نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ دے دیں۔ ہمارا یہ انفاق، اس کا مقام اور مرتبہ، اس کا اجر و ثواب کل قیامت کے دن کسی صحابی کی نصف ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے جو اور گندم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز اور مقام کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کی، حالت ایمان میں یہ شمع رسالت کے پروانے کٹ کٹ کے رسول اللہ کے آگے پیچھے دوڑے ہیں کہ ہمارے سینوں پہ تیر لگ جائیں، ہمارے رسول کے اوپر آنچ نہ آئے۔ ان عظیم الشان ہستیوں کے بارے میں تحفظ بنیاد اسلام بل اسمبلی میں پیش ہوا، جو اراکین اسمبلی نے منظور کر لیا، گورنر نے دستخط کرنے ہیں، جس کے بعد یہ بل قانونی حیثیت سے پنجاب میں لاگو ہو جائے گا۔ جب اس مرحلے پہ پہنچا، پچھلے جمعے آپ کو پتا ہم نے خراج عقیدت اور تحسین پیش کیا چودھری پرویز الہی کو، معاویہ اعظم طارق کو، حافظ عمار یاسر کو، اسمبلی کے ہر اس ممبر کو جس نے اس بل کو منظور کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک ہفتے کے اندر روافظ کی طرف سے وبیلا مچ گیا، پریس کانفرنسیں ہوئی، گھٹیا خیالات کا اظہار برسرے، ایک ہوتا ہے خفیہ، ایک تھا تقیہ، ایک تھا چھپا ہوا، اب آئے کھل کے اور اپنے عقیدے کا اظہار پریس کانفرنسوں میں کر رہے ہیں۔ میں اور آپ 20 برس سے آپ کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کے گھر سے نام تو لیتے ہیں اہل بیت کا، لیکن رسول اللہ کے گھرانے سے مخلص نہیں ہے۔ رسول اللہ کے 3 سسر ابو بکر، عمر، ابو سفیان، یہ رسول اللہ کا گھرانہ اور خاندان نہیں ہے، ان سے مخلص نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان، ان سے مخلص نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ازواج امی عائشہ، امی حفصہ، امی ام حبیبہ، ان سے مخلص نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی فرقہ وریت کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو عزت احترام کرتے ہیں۔ جو کام مولوی منبر رسول سے 10 برس میں نہیں کر سکا، ان بدبختوں کی پریس کانفرنس سے ان کا چہرہ ایسا بے نقاب ہوا۔ بتائیے، جو پریس کانفرنس کے اندر زبان استعمال کی گئی اس بل کے خلاف، اس بل کے خلاف زبان استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس بل کی تکلیف کس کو ہو سکتی ہے؟ بل میں لکھا ہے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے، بل میں لکھا ہے خلفاء کے ساتھ خلیفہ راشد لگایا جائے، امہات المومنین کے ساتھ رضی اللہ لگایا جائے۔ پہلے ایک پروپیگنڈا کیا گیا، جی ہمیں علیہ السلام سے منع کیا جا رہا ہے، وضاحت ہوئی کہ یہ کم از کم کی بات ہو رہی ہے، کم از کم رضی اللہ لکھنا ہے۔ آپ علیہ السلام کہتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بل توہین کے خلاف ہے، تنقیص کے خلاف ہے کہ صحابہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، امہات المومنین کی توہین نہیں ہونی چاہیے، خلفائے راشدین کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ کھل کے سامنے آ گئے، کیا خط لکھا گورنر کو؟ کہا یہ بل بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ شرم نہیں آئی؟ کل مغرب یہ بات کرتا تھا کہ توہین رسالت کرنا بنیادی انسانی حق ہے، آزادی اظہار ہے، وہ بھی یہی مقدمہ پیش کرتا تھا۔ آج تم نے بھی یہی مقدمہ پیش کیا کہ ہم صحابہ پہ تبرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس بل کے خلاف صرف وہ ہو سکتا ہے جو تنقیص کرنا چاہے، جو توہین کرنا چاہے۔ جو توہین اور تنقیص کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو بل سے کیا مسئلہ ہے؟
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہ، پڑھیے وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ امی عائشہ کو خبر ملی کہ ایک بندہ مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتا، امی عائشہ نے کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا میں مومنوں کی ماں ہوں، کافروں کی ماں نہیں۔ بتائیے امی عائشہ کے بارے میں بکواس، امی حفصہ کے بارے میں بکواس، ایک مقدمہ سنیے، مثال دے رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر و عمر و عثمان کو علی کے مقابلے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حق پہ نہیں سمجھتے، غاصب سمجھتے ہیں۔ آپ انہیں یہ بھی بکواس کی اس پریس کانفرنس کے اندر کہ ہم نبی کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی بکواس کی کہ نبی کے بعد حکمرانی کا حق اہل بیت کے علاوہ اگر کوئی حاصل کرے گا وہ غاصب ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیے، وہ شیعہ حضرات جو عقل فہم رکھتے ہیں صرف اس بات کا جواب دیں آپ کو یہ حق دیا جا سکتا ہے، تو پھر کل کو جو مقدمہ جلالی صاحب کے اوپر ہوا انہوں نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا کہہ دیا تھا؟ انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا حضرت فاطمہ اس وقت اجتہادی طور پہ خطا پہ تھی۔ آپ نے ان کے اوپر توہین کا مقدمہ کس بنیاد پہ چلایا؟ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارے یہ بنیادی عقائد ہیں، ہم اس کے اوپر کاربند ہیں، ہم توہین نہیں کرتے۔ اور توہین کس کو کہتے ہو؟ اگر آج کوئی ناسبی اٹھے اور کہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کہے حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے معاذ اللہ، تو یہ توہین ہے کہ نہیں تمہارے نزدیک؟ تم تو اس کو قتل کر دو، تم تو کوئی اس سے بڑی توہین کوئی نہیں۔ اور بدبختو تم رسول اللہ کی باقی 3 بیٹیوں کے نسب کے اندر تحریف کرو، ان کو رسول اللہ کی بیٹی نہ مانو، ان کی نسبت ان باپوں کی طرف کرو کہ جو ان کے حقیقی باپ نہیں ہے، جو اہل سنت کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے۔ ہم اس کو توہین نہ کہیں کہ نبی کی باقی 3 بیٹیوں کو بکواس بدبخت کرتا ہوا کہہ رہا ہے اعلانیہ پریس کانفرنس کے اندر کہ نبی کی باقی 3 بیٹیاں نبی کی نہیں تھی۔ کس کی تھی؟ تم نے اتنی بڑی توہین کی ہے، یہ وہی توہین ہے اگر کوئی کہے کہ فاطمہ نبی کی بیٹی نہیں ہے، فلاں کی بیٹی ہے، یہ وہی توہین ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اجازت دو گے؟ نہیں دے گے، یہ بھی اجازت، تو ہم کیوں اجازت دیں؟ اگر تم حضرت فاطمہ کی نسبت، ہم بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر فاطمہ رضی اللہ کی نسبت رسول اللہ کے علاوہ کسی کی طرف کرنا بہت بڑی توہین ہے، تو نبی کی باقی بیٹیوں کی نسبت بھی کسی کی طرف کرنا بہت بڑی توہین ہے۔ اگر حضرت ابو بکر کو پریس کانفرنس کے اندر بکواس کرتے ہوئے تم نے کہا کہ وہ حق پہ نہیں تھے، کل کو کوئی ناسبی اٹھے اور حضرت علی کے بارے میں کہ وہ حق پہ نہیں تھے، اجازت دو گے؟ نہیں دیں گے۔ اگر حضرت علی کے بارے میں یہ کہنا توہین ہے کہ وہ حق پہ نہیں ہے، تو ابو بکر کے بارے میں کہنا بھی توہین ہے۔ تمہارے پیرامیٹرز کہاں چلے گئے؟ تم تو ملی یکجہتی کونسل کے اندر کہتے تھے ہم مقدسات اہل سنت کی توہین نہیں کرتے، ثابت ہو گیا وقت نے، تمہاری پریس کانفرنسوں نے ثابت کر دیا تمہارا مذہب تبرہ ہی تبرہ ہے، تمہارے مذہب میں گالی ہی گالی ہے۔ تم صحابہ کو، امہات المومنین کو، جن کو قرآن مومنوں کی ماں کہتا ہے، تم سے وہ برداشت نہیں۔ کہاں ہے میرے وہ بھائی جو کہتے تھے یہ معاملہ حضرت معاویہ کا، ابو سفیان کا، یزید کا؟ نہیں، اگر یہ ابو بکر بھی بن کے آ جائیں، عمر بھی بن کے آ جائیں، تو ان کے سینوں کے اندر سانپ لوٹتا ہے۔ یہ کالے دل والے ان کے خلاف ہی قانون بنا تھا۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اداروں کو نوٹ کریں، ادارے فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کے اوپر ایسی سزا رکھ دی جائے، جو توہین صحابہ کرے زبان کاٹ دی جائے، جو توہین اہل بیت کرے اس کی بھی زبان کاٹ دی جائے۔ ہم نے کرنی نہیں، اس لیے ہم یہ آفر لگاتے ہیں کاٹ دی جائے۔ تم بدبختوں نے کرنی ہے، اس لیے تمہیں مسئلہ ہے جی بل نہیں پیش ہونا چاہیے، جی بل میں بڑی فرقہ واریت تو یہ ہے جب کوئی قانون پاس ہو جائے، جب کوئی آئین اور دستور بن جائے، پھر کسی کو تو ان کی اجازت نہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہو گیا کہ تم توہین کرنا چاہتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر جو تھا تمہارے منہ سے ادا ہو گیا،
اور ابھی جو بغض ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چند ہی دنوں کے اندر تمہارا یہ تقیہ اور تمہارا یہ تبرہ جس طرح بے نقاب کیا ہے، وہ جو معتدل شیعہ رہنما وہ کہاں ہیں جو مجلس عمل کے اندر ملی یکجہتی کونسل کے اندر ہمارے ساتھ دستخط کرتے رہے؟ ہم شیخین کی توہین کو، امہات المومنین کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں؟ یہ حرام سمجھتے ہو؟ تم رسول اللہ کی بیٹیوں کی نسبت غیر لوگوں کی طرف کرو، یہ توہین نہیں؟ گھروں کے اندر جو مرضی کرتے رہو، لیکن اعلانیہ جو ابو بکر کو ناحق کہے گا، جو نبی کی بیٹیوں کی نسبت کسی اور شخص کی طرف کرے گا، جو امہات المومنین امی عائشہ کے بارے میں زبان درازی کرے گا، میں اور آپ اہل سنت اس کو اس توہین کی اجازت ویسے بھی نہیں دیں گے۔ یہ تم نے عجیب ڈرامہ بنایا ہوا، پورا وویلا راسدین میڈیا نے کھڑا کر دیا، پہلے ڈرامہ کیا علیہ السلام پہ پابندی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جس کے ساتھ مرضی علیہ السلام لگاؤ، تعریف کرو، مبالغہ کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اہل بیت کی توہین کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے اعلانیہ کہتے ہیں اہل بیت کی توہین والے کی بھی زبان کو کاٹا جائے اور صحابہ کی توہین کرنے والے کی زبان کو بھی کاٹا جائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، ملک میں گزشتہ دنوں میں جو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور جس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ پھر نئی بحث شروع ہوگی، ایک عرصے سے یہ معاملات وطن عزیز میں ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اس حوالے سے اللہ رب العزت کا فرمان واضح ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ توہین رسالت کرنے والا جہاں پہ ریاست پائے گی اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا، جہاں بھی اسلامی قانون ہوگا، اسلامی سزا ہوگی، اسلامی ریاست ہوگی، توہین رسالت کرنے والے کی سزا سزائے موت ہوگی۔ اس بارے کے اوپر امت کا اجماع ہے، اس بارے میں امت کا اتفاق موجود ہے کہ اعلانیہ توہین رسالت کرنے والا جس کے گواہ موجود ہو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون تو موجود ہے پاکستان کے اندر بھی، 70 برس بیت چکے ہیں، ایک قانون کے مطابق موجود ہونے کے بعد ایک بھی ملزم اگر اس قانون کے تحت کیفر کردار کو نہیں پہنچتا تو کیا ہم یہ سوال اٹھانے کے اوپر حق بجانب نہیں ہے یہ قانون بنایا کس لیے گیا؟ اگر اس کے ذریعے ملزموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچانا، ہمارا تو مقدمہ یہی ہے کہ قانون بنایا اس لیے جاتا ہے کہ معاشرے میں امن ہو، تحفظ بنیاد اسلام بنایا اس لیے گیا ہے کہ ملک میں فرقہ واریت ختم ہو، پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے فرقہ واریت ختم۔ ہمارے معاشرے کے اندر طاہر نامی ایک شخص نے اعلانیہ 6 سال قبل بھی آپ کو وہ سارے واقعے کا پتہ ہوگا، اس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، مہدویت کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ذلی بروزی نبی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرز کے اوپر۔ پھر اس علاقے کے مفتی نے
اس کو قتل سے بچانے کے لیے اس کی اصلاح کی, اس کی تبلیغ کی, اس نے توبہ کی, اعلانیہ آ کے اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. یہ 6 سال پرانا واقعہ ہے. اس ویڈیو کے اندر بھی جو لڑکا ویڈیو بنا رہا ہے, جس کو آج غازی خالد کے نام سے پہچانا جاتا ہے, وہی لڑکا ویڈیو بنا رہا ہے 6 سال قبل بھی. اس کا اصل نام بعد نے کہا فیصل ہے. بہرحال ہوا کیا, اس بندے کے بارے میں دوبارہ 6 سال پہلے کلمہ پڑھ لیا, پھر فطور آیا, پھر شیطان آیا, پھر نبوت کا دعویٰ کیا. اور نبوت کا دعویٰ گھر میں بیٹھ کے نہیں کیا, ویڈیو موجود ہے, نیٹ کے اوپر موجود ہے, میں نے اپنی آئی ڈی سے بھی شیئر کی ہوئی ہے. کہہ رہا میرا اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم ہوا, میں نبی بن گیا, ذلی بروری بن گیا. اس کے بعد وہی دعوے جو پہلے کیے تھے وہی دعوے. مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر بھی مان لاتا ہوں, رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہوں. میں ہی مجدد ہوں, میں ہی مہدی ہوں, میں ہی مسیح موعود. آپ بتائیے, اسلامی ریاست ہو, آئین اسلامی ہو, ملک نظریاتی ہو, ملک کا آئین قرآن و سنت کو سپریم لا کہتا ہو, اس ملک کے اندر مدعی نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو ملک کا قانون حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ بتائیے, آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اس چیف جسٹس کی توہین ہو تو ملک کا قانون توہین عدالت کا حرکت میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آنا بھی چاہیے. مادر پدر آزادی کسی معاشرے میں متحمل نہیں ہوتی. ملک کے خلاف حالت جنگ میں فوج کے خلاف گفتگو اور انتشار پھیلایا جا رہا ہو, غداری کا مقدمہ حرکت میں آتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے, اور آتا بھی ہے. آپ اور میں آج عدالت کی توہین کریں, قانون حرکت میں آ جائے گا. آپ اور میں ملک کے خلاف, آرمی کے خلاف, اداروں کے خلاف بات کریں, قانون حرکت میں آ جائے گا, اور آنا بھی چاہیے. لیکن کوئی بندہ خود کو نبی کہہ دے, رسول کہہ دے, یہ ملک جس نبی کے نام پہ بنا, جس کلمے کی بنیاد پہ بنا, اس کی بنیاد کے اوپر کوئی حملہ کر دے اور جج صاحب 2-2 سال 2.5 سال مقدمے کو طریقوں پہ طریقے دیتے رہے کہ کوئی ملک باہر سے آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائے, سیف پیسج دے دیا جائے, اور ریاست اس کا وہ کام سر انجام ریاست کرنے سے قاصر ہو. مدعی نبوت کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ جو مسلمہ کذاب کو ملی, جو اسود انسی کو ملی, اسلام میں اس کی سزا واضح ہے. تو انہیں رسالت کرنے والے کی, مدعی نبوت کی کرنے والے کی, دعوی نبوت کرنے والے کی. اب ایک ریاست چاہیے تو یہ کہ عدالت, ایک تھا آسیہ کا کیس, یہ فلاں گواہ تھا فلاں, اس میں بھی جھوٹ بول کر اس کو فرار کروایا گیا. اس میں تو گواہی کی ضرورت نہیں, اس میں تو ویڈیو موجود ہے. اس کیس کو اتنا لمبا کیوں کیا گیا؟ تاکہ گادی پھر پیدا ہو. اس لیے لمبا کرتے ہیں یہ بدبخت, تاکہ مولویوں کے اوپر یہ الزام لگا سکیں, خود لمبا کرتے ہیں. مجھے بتائیے, آج میں کھل کے آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں, قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اور قانون ہاتھ میں لینا یہ خلاف اسلام بھی ہے, خلاف شریعت بھی ہے. یہ تو میں آپ کو ایک فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اور اگر کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لے کر کسی توہین رسالت یا مدعی نبوت کو قتل کر دیتا ہے, اس کا شریعت میں اور فقہ میں کیا حکم ہے یہ بھی سمجھ لیجئے, اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر وہ بندہ جس نے توہین رسالت کے ملزم کو قتل کیا ہو یا مدعی نبوت کو قتل کیا ہو, وہ ریاست کی عدالت میں پیش ہوگا, اور اگر وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی یا مدعی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اگر یہ ناکام ہو جائے اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا. یہ اسلامی شریعت اور فقہ کا اصول ہے. اگر ناکام ہو جائے, اور اگر کامیاب ہو جائے کہ اس نے توہین رسالت کی تھی, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو اسلامی شریعت میں پھر کسی بندہ مومن اور مسلم کا قصاصاً قتل کرنا حرام ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر عدالت, ریاست تعویرن حدن نہیں, قصاصاً نہیں, تعویرن یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس بندے نے یہ قانون ہاتھ میں کیوں لیا, اس کو نہیں تھا لینا چاہیے, اس کو اتنے عرصے کی سزا مل جائے. یہ جائز ہے, یہ جائز ہے. لیکن میں آپ کے سامنے اور لبرل مافیا کے سامنے
اور ملحد مافیا کے سامنے اور قانون جاننے والوں کے سامنے ایک دوسرا دعویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایمانداری سے غیر متعصبانہ انداز میں آپ فیصلہ کیجئے. ہم نے فقہ کا مسئلہ بتا دیا, بخیلی نہیں دکھائی. قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے, اسلام کے بھی خلاف ہے. بالفرض ہاتھ میں لے لیا اور وہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا, قصاصاً قتل کیا جائے گا. کامیاب ہو گیا, قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا, تعزیراً سزا ملے گی. اسلامی فقہ کا اصول بتا دیا. لیکن ایک اور اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایمانداری سے غیر متعصبانہ انداز میں آپ فیصلہ کیجئے. آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں, ایک ڈاکو ایک فیملی کی عزت لوٹ رہا ہے, آپ اس ڈاکو کے خلاف گاڑی اس کے اوپر چڑھا دیں, اس کو پکڑ لیں, اس کو روکیں. اس ریاست میں نہیں, پوری دنیا کی ریاستیں جمع ہو جائیں, اس بندے کو اعزازات سے نوازیں گی کہ اس نے قانون شکنی کرنے والے کو روکا اور معاون ثابت ہوا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک ڈاکو ڈکیتی کر رہا ہو, ایک قاتل قتل کر رہا ہو, اگر آپ اس کو روکیں گے پولیس بھی آپ کو پھول پہنائے گی, ریاست بھی آپ کو ہار پہنائے گی. لیکن ایک رسول اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جن کی توہین کر دی جائے اور اگر ملزم اس کو قرار واقعی سزا جو ریاست نے دینی تھی وہ دے دے تو کہا جائے ممتاز قادری کو سب سے پہلے پھانسی پہ لگا دو. اب وبیلا مچایا جا رہا ہے, غازی خالد یا غازی فیصل جو بھی نام ہے, اس کو سب سے پہلے پھانسی پہ لگایا جائے. اور دنیا کا کوئی دستور ہوتا, اللہ کی قسم اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے, اس کا استقبال کیا جاتا. نہیں, ہم افراتفری انتشار نہیں پھیلانا چاہتے, صرف آپ کے سامنے ایک زاویہ ایک نقطہ نظر رکھ رہے ہیں کہ آپ جو قانون بنا چکے ہیں اللہ کے لیے, اگر کوئی دعوی نبوت کر دے, کوئی توہین رسالت کر دے, تو آپ کے عدالت کے قاضی فیصلہ کیا کریں تاکہ اس طرح کے غازی پیدا نہ ہوں. ہم خود نہیں چاہتے کہ یہ لوگ, یہ نوجوان مشتاق لوگ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں, لیکن ان کو یہ ساری کا سارا ہاتھ لینے کے اندر مجبور آپ لوگ کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے آپ نے توہین رسالت کی ملزمہ آسیہ ملعونہ کو رہا کیا, آپ نے عبدالشکور قادیانی کو رہا کیا. آپ ہر ملزم کو اس وقت تک عدالتوں میں پینڈنگ رکھتے ہیں کیس, جب تک باہر سے کوئی این جی او نہ آ جائے, جب تک باہر سے کوئی پناہ کا لیٹر نہ آ جائے. جب اب تکلیف ہو رہی ہے, قادیانیوں نے بھی بیان دے دیا ہمارا بندہ ہے, بڑے سرکار نے بھی بیان دے دیا ہمارا شہری ہے. افسوس ہے, افسوس ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا نقطہ نظر پھر وہی ہونا چاہیے کہ بندے کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, لیکن یہ بندہ اگر اس کو توہین رسالت کا اور مدعی نبوت ثابت کر دے جو ثابت ہو چکا ہے, پھر اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک اہم اعلان یہ ہے کہ آپ